ہم بات کر رہے تھے آج تو آخری جو ہے موضوع کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے، مگر چھوٹی سی بات میں یہاں پر ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کے گھر کی عورت ہے نا اس کو عزت دینا سیکھ لیں. جب تک آپ اپنے گھر کی عورت کو عزت نہیں دیں گے اپنے گھر کے پریمیسز میں، اپنے گھر کے ایٹماسفیئر میں، چاہے آپ کے بچے ہوں وہ بھی یہ تربیت حاصل کریں، گھر میں چھوٹا سا بیٹا ہو اس کو بھی یہ تربیت دیں کہ آپ نے اپنی چھوٹی بہن ہے، بڑی آپی ہیں، آپ کی خالہ ہیں، لوگ ہیں، ان کی عزت کرنی ہے. پھر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائی کرنا، اپنی ماں کی برائی کرنا، ماں کی بھی برائیاں کرتے ہیں، کسی بھی عورت کی برائی کرنا، کسی پڑوسن کی برائی کرنا کہ وہ دیکھو کیسے کپڑے پہن کے جا رہی تھی، اس کو تمیز کوئی نہیں ہے، وہ دیکھا تھا کیسی باتیں کر رہی تھی، یا خاندان میں کوئی عورت بات کر. میں کہتی ہوں عورت کی بات پہ ایک ذرا نرم لہجہ رکھیں، عورت کے ساتھ بھی نرم لہجہ رکھیں، عورت کے ساتھ گفتگو کریں تو شیری جیسی زبان، شیری بالکل ایسے کر کے نرم بات کریں. بدتمیزی، گالم گلوچ، تھپڑ مارنا، اٹھ کے کچھ بھی کہہ دینا، 2 منٹ میں طلاق، ہر وقت دھمکی، بھائی یہ کیا زندگی ہے؟ عورت کسی طریقے سے سیکیور ہی نہیں ہے، نہ اس کو ماں باپ کی طرف سے کبھی کوئی سیکیورٹی، کوئی گھر ملتا ہے، جو چیزیں ملتی ہیں وہ لے کر آ جاتی ہے سسرال میں. سسرال میں اس کو بچے ملتے ہیں مگر بچے اس کو سیکیورٹی کوئی نہیں دیتے، بچے اپنی لائف میں مگن ہو جاتے ہیں دنیاوی. آج کل ویسی جینزی کا دور ہے تو جینزی تو ویسی بہت بزی ہے. جینزی کو تو میں خاص طور پہ کہوں گی کہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر میں عورتوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کو ٹائم دیں. یہ جینزی کی تربیت ہے اور ہم اپنی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھی تربیت کرانے کی یہ کوشش کریں گے. ہر عورت، بیوی، ماں، بیٹی، بہن، آپ کے گھر میں کام کرنے والی عورت کیوں نہ ہو، اس کو بھی شرم کی نگاہ سے دیکھیں. عورت میں کام کرنے والی شرم کی نگاہ سے دیکھیں. ٹی وی پہ بھی اگر آپ کو کوئی عورت بہت اچھی لگ رہی ہے اور بہت اچھے ٹک ٹاک بناتی بھی ہے تب بھی ہلکی آنچ پہ پلیز. خیال یہ آتا تھا کہ حصہ بھی دینا پڑے گا، جو کہ اسلام نے بھی کہا کہ جیسے بھی آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا اپنے انٹرو میں. اب یہاں پر یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے پدرسری معاشرے میں کہ کیونکہ مرد کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، اگر لڑکی حصہ لے گی تو وہ گھر جس کی وہ زمین ہے وہ حصہ کم ہو جائے گا. تو پہلے دن سے ہی خاتون کے حوالے سے اس کو زر اور زمین کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں 2 بار کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس جملے سے شدید نفرت ہے. زر، زن، زمین. بھئی آپ ایک جیتی جاگتی اشرف المخلوقات عورت، سانس لیتی خاتون کو آپ جائیداد اور پیسے کے برابر لا رکھتے ہیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ جو اہمیت زر کی یعنی پیسے کی ہے اور جو زمین کی ہے وہی عورت کی ہے. وہ جو جیتی جاگتی ہے، سانس لیتی ہے، کام کرتی ہے، دنیا میں آئی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ بنانے والا، برانڈ اللہ اس کا. آپ کون ہوتے ہیں اس کو ان 2 چیزوں کے ساتھ شامل کرنے والے جو دنیا میں کمائی جا سکتی ہیں؟ مجھے ایک انسان بنا کر دکھاؤ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر. تم زمین کما سکتے ہو، تم پیسہ لے سکتے ہو، تم چوری کر سکتے ہو، تم 2 نمبری کر سکتے ہو، لیکن کیا کسی انسان کو دنیا میں لا سکتے ہو؟ کیا دنیا میں کسی چیز کو اشرف المخلوقات قرار دے سکتے ہو؟ جب نہیں قرار دے سکتے تو پھر تم زر اور زمین کو زن کے ساتھ کیوں شامل کرتے ہو؟ اس لیے پہلی نفرت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے، مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت جب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، معاشی طور پر مضبوط ہوتی ہے، تو اسے کسی طرح کا تھریٹ ہے. یہ میری جو سمجھ سے باہر ہے کہ جب زندگی میں 2 پہیے ہیں آپ، تو دونوں پہیوں میں برابر کی ہوا اور برابر کی طاقت ہونی چاہیے. یہ آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گی معاشی طور پر، سماجی طور پر، تو مرد کو جو ہے وہ نیچا دکھا دے گی؟ اگر اس طرح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا جب سے مرد طاقتور ہے اس نے عورت کو نیچا دکھانا ہے، اور دنیا کا ہر مرد عورت کو نیچا دکھاتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں پر بہت بڑے بڑے صحابہ کرام، ان سے پہلے ائمہ کرام، ان سے پہلے انبیاء، انہوں نے تو کوئی فرق نہیں کیا، تو تم کون ہوتے فرق کرنے والے؟ پھر نفسیاتی وجوہات بھی ہیں اس کی. مرد یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو گرپ ہے، میں جو ایک بادشاہ ہوں، میں جو کیپٹن ہوں، میں جو شپ کو چلا رہا ہوں اس گھر کو، اگر عورت جو ہے وہ معاشی طور پر، سماجی طور پر، نفسیاتی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی تو کل یہ نہ ہو کہیں کہ گھر کو یہ چلائے. اچھا میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ساری بات کو فضا کہ یہ بالکل ٹھیک پراپوزیشن ہے، تو کیا حرج ہے اگر عورت گھر کو چلائے؟ بھائی ہماری دادیاں گھر چلاتی تھیں، ہماری نانیاں گھر چلایا کرتی تھیں، ہمارے دادا اور ہمارے نانا صبح زمین پہ جاتے، رات کو آیا کرتے تھے. کی ضرورت ہے. ہاں آپ جیسے کمائی کی برکت کی بات کر رہی ہیں، اس طرح کا نہ کوئی دین میں یا کہیں حدیث قرآن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ملتی کہ برکت نہیں. آپ دیکھیں حضرت ختیجہ بھی تجارت کرتی تھی نا، ہمارے پاس اتنا بڑا ریفرنس ہے کہ تجارت بھی کرتی تھی، ان کی کمائی میں گھر بھی چلتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپلری ہیں کہ یہاں پہ جو ابھی بات آپ کر رہی تھی کہ میلز کیوں انسیکیور ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ دیتے تھے، بلکہ اور کبھی انسیکیور نہیں ہوتے تھے. اور جب نبی پاک کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جائیداد ان کے قدموں تلے بھی رکھ دی.
تو ان کے پیسوں میں اس برکت لیے تھی ہاں، تو حضرت خدیجہ نے اپنے برکت آپ پیسوں کو دیکھیں رکھا نا. فضا گھر میں برکت پیسوں سے اگر ہوتی نا تو جو امیر ہیں ان سب کے گھر میں برکت ہوتی ہے اس وقت. گھر میں برکت ہوتی ہے کہ عورت کتنی محفوظ اور کتنی پرسکون رکھی ہوئی ہے آپ نے اپنے گھر میں, برکت اس سے آتی ہے. ایسے ہی چاہے بہت زیادہ کما بھی رہی ہے عورت, اور اگر وہ ذہنی طور پہ یا ایموشنلی طور پہ سیکیور نہیں ہے تو گھر سے برکت ویسے ہی اٹھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کی ہر دن کی لڑائیاں, آپ کے بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو برکت تو ویسے ہی چلی جاتی ہے. تو کمائی کے ساتھ برکت کو ریلیٹ کرنا صرف اور باقی سب چیزیں بھول جانا, یہ ویسے ہی غلط کانسیپٹ ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے سوسائٹی میں, لیکن اس کی کوئی ریفرنس ہمیں دین میں نہیں ملتا. تو عورت جو ہے وہ کمائے تو اس کی پیسوں میں برکت ہوتی ہے اور وہ کما سکتی ہے, اس کی کمائی سے خوشی حاصل جی کی جا بالکل سکتی ہے. بالکل, اچھا اگر وہ ڈاکٹر خود خوش ہے تو ایکچولی اگر وہ خود اچھا ڈاکٹر صاحب, مرد کے اندر کیا جیلسی ہوتی ہے کہ جب عورت کو کامیاب دیکھے تو کوئی جیلسی فیکٹر مرد کے اندر آتا ہے, انسیکیورٹی آتی ہے؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں جب سورہ نحل نازل ہوئی نا, سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ایسی خوبصورت بات کر دی اس سوسائٹی کو, اور اس سے پہلے کی سوسائٹیز کو دیکھتے ہوئے, میں تو کہوں گا اس کے بعد کی سوسائٹیز کو دیکھتے ہوئے. کہا کہ جب تمہارے یہاں بیٹیاں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور تمہارے چہروں پر غم آ جاتا ہے, اور تم اپنے رشتہ داروں سے چھپتے پھرتے ہو کہ تمہیں پہچان نہ لے. اب یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, پہلی بات کہ چہرے سیاہ پڑ جانا, دوسرا اگر غم آ جانا, تیسری بات رشتوں سے چھپتے پھرنا. یہ مجھے بتائیے احساس کمتری نہیں تو اور کیا ہے؟ جس ماں نے آپ کو پیدا کر کے بیٹا بنا کر جوان کر کے شادی کر کے آج باپ بنایا, اس کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو آپ کو بری لگتی ہے, تو پھر آپ کا ماں کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا جس نے آپ کو جنم دیا ہے؟ پھر آپ کا اپنی بیٹی کی بہن کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا جو آپ کے ساتھ پرورش پائی ہے؟ یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک عورت نے ہمیں جنم دیا. میں اکثر ایک سوال کا جواب بہت دیتا ہوں اور آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. کہا جاتا ہے 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے, کوئی خاتون کیوں نہیں تھی؟ پہلی بات تو یہ, ہم 1,24,000 پیغمبروں کے نام نہیں جانتے, ہو سکتا خواتین بھی رہی ہوں پہلے. اگلا سے اہم بات یہ ہے, ان 1,24,000 پیغمبروں کو پیغمبر کس نے جنم دیا اور کس نے بنایا؟ کیا وہ ایک ماں نہیں تھی جس نے ان کو پیدا کیا, جس نے ان کی پرورش کی, جس نے ان کو آغوش میں رکھا؟ تو کس بات کے لیے اب جیلس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اور ایشو کہاں ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ لڑائی کہاں ہے, جنگ کہاں ہے؟ پیدا کرنے والی تو ماں ہی ہے نا. جی وہی تو کہہ رہا ہوں, پیدا کرنے والی بات ہے. جو آپ سے پرورش پائی ہے بہن آپ کی, وہ بھی آپ کی عورت ہی ہے ایک. لیکن جب آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے, آپ کی گردن جھکنا شروع ہو جاتی ہے, آپ جیلسی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر گھر کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر میری بیوی زیادہ کمائی کرے گی, زیادہ محنت کرے گی, زیادہ کام کرے گی, تو پتہ نہیں گھر کی وہ کون سی چیز اٹھا کے لے جائے گی. کہاں جانا اس نے؟ تمہارے نام اس کے ہاتھ میں آ جائے گا, تمہارے نام لگی. میں تو کہتا ہوں فضا, جن گھروں میں خواتین کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, گھر کی بات کر رہا ہوں, معاشرت کی, باہر کی بات نہیں کر رہا, ان کے گھر زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں, زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ہمیں تو اپنے گھر میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے ابا جو ہیں وہ تھوڑے سے لینیٹ ہیں. سن بھی رہے ہوں گے میری بات. ابا نے آج تک کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں. امی ڈسپلنڈ ہیں, امی بہت سخت ہیں, امی بڑی اسٹرکٹ ہیں. امی کی وجہ سے ہم 5 بھائی پڑھ گئے ہیں. اگر میں آج پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوں, میرے بھائی ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں, میرا بھائی برسٹر بن کے بیٹھا ہے, اس کے پیچھے امی کا ڈسپلن ہے. اور امی کی جو سیلری تھی, امی کی جو ارننگ تھی, وہ ابو سے زیادہ تھی. آج تک نہ, جی بالکل, میرے والد انجینئر تھے, سول انجینئر تھے, ایک محکمے میں جاب کرتے. میری والدہ ڈاکٹر تھیں. ان کی ڈبل, کیونکہ وہ پریکٹس بھی کرتی تھی, وہ ہاسپٹل میں بھی تھی, ان کی ڈبل کمائی تھی. آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا. میرے والد صاحب 85 سال کے, میری والدہ 82 سال کی ہو گئی ہیں, حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی تندرستی صحت دے. کبھی میرے والد نے کہا ہو یہ جملہ اپنی میری والدہ کو, یا کبھی میری والدہ نے یہ پوز کیا ہو کہ میں کیونکہ زیادہ کماتی تھی, میرا زیادہ حصہ تھا, لہذا گھر میرا بن گیا ہے. گھر دونوں نے مل کر بنانا ہوتا ہے, چاہے کسی کا زیادہ اس میں پارٹ ہو, کسی کا کم ہو. ابھی آپ نے بات کی کمائی کی, میں تو حیران ہوں کہ آپ وہ بات کر رہی ہیں کہ جب 25 سال کی حیات طیبہ میں ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, تو جو پہلا مال لے کر آپ شام اور مصر کے سفر پر گئے, وہ ایک عورت کا مال تھا. اگر عورت کا کام کرنے پر پابندی ہوتی, اگر اس کی کمائی حلال نہ ہوتی, اگر اس کی کمائی میں کوئی مسئلہ ہوتا, تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے کاروبار کے لیے جاتے؟ اور پھر اسی کاروبار کی وجہ سے جب پرافٹ آیا اور ایمانداری سے وہ پرافٹ دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ کائنات کو, تو انہوں نے کیا کیا؟ شادی کا پیغام بھیجا. یعنی یہاں سے پتا چلا کہ اگر مرد اور عورت مل کر کام کریں اور اس کام کے دوران انڈرسٹینڈنگ ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پسند کریں, تو وہ شادی بھی کر سکتے ہیں.